السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ عظمت قرآن سیریز کے تحت قرآن کریم کی تاثیر کے سلسلے میں کچھ باتیں اس سے پہلے کے حلقوں میں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ اس سلسلے کی ایک بات مزید ہمارے سامنے ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی تاثیر جن لوگوں پر ہوتی ہے ان میں سے ایک طبقہ ان لوگوں کا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ سچے ہیں اور ان کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے کانپ اٹھتے ہیں، دہل جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے متاثر ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ایسے لوگوں کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ قرآن کریم اور قرآن کریم کا پیغام، اس کا بیان، اس کی فصاحت و بلاغت سے ان کے دلوں کی دنیا بدل جاتی ہے اور وہ کانپ اٹھتے ہیں۔ یہ ایک طبقہ ہے جن لوگوں کے اوپر قرآن کریم کی تاثیر ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ سچے جو لوگ ہیں، سچے ایمان والے ہیں، ایمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ سچے ہیں، اخلاص کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو ان کا رشتہ بندگی کا ہے وہ بالکل ہی خالص ہے، ستھرا ہے، اس میں کسی بھی طرح کی کوئی آمیزش نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ان کے دلوں کے اندر ہیبت طاری کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبهم وکثیر منهم فاسقون۔ یہ آیت کریمہ، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور یہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 16 ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کیا ایمان والوں کے لیے اب تک یہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لیے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق اتارا ہے یا جو کچھ حق اترا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، اس کے لیے ان کے دل ڈر جائیں، اس سے ان کے دل کانپ اٹھیں، ان کے دل پست ہو جائیں، جھک جائیں؟ کیا اب تک ایمان والوں کے اوپر وہ وقت نہیں آیا؟ ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل، اور یہ لوگ ان لوگوں کی طرح نہ ہوں جو ان سے پہلے اہل کتاب گزرے ہیں، اہل کتاب یہود اور نصارہ۔ یہ لوگ یہود و نصارہ کی طرح نہ ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہود و نصارہ کا معاملہ یہ ہوا کہ مدت لمبی ہو گئی ان کے اوپر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فقست قلوبہم، مدت لمبی ہونے کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو گئے، ان کے دلوں کے اندر سختی پیدا ہو گئی۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے بہت سارے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری سے خروج کرنے والے ہیں، یعنی نافرمان ہیں، فاسق ہیں، بدعمل ہیں۔ اس آیت کریمہ میں آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو، سچے مومنوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ سچے ہیں، انہیں جھجھوڑا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ کیا اب تک ان کے دلوں کے ڈر جانے کا وقت نہیں آیا اللہ کے ذکر سے اور جو حق اترا ہے۔ اللہ کا ذکر، اللہ کا کلام قرآن کریم ہے، جو کچھ حق اترا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات بینات ہیں، اللہ عز و جل کے دلائل ہیں، براہین ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بھیجا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ اہل کتاب کی طرح نہ ہو جائیں جن کے دل سخت ہو گئے تھے، اور یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے، اللہ تعالیٰ کے فرمان سے ڈرنا نہیں چاہتے تھے، نہیں ڈرتے تھے، نہیں متاثر ہوتے تھے ان کے دل، بلکہ یہ لوگ نڈر ہو کر کے، جری ہو کر کے، بڑی تعداد ان میں سے فسق اور گناہ کرنے والی ہو گئی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اس آیت کریمہ کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ حقیقت میں ہمارے بارے میں اتری ہے، یہ آیت کریمہ ہمارے بارے میں اتری ہے۔ کیسے؟ وہ کہتے ہیں، ما کان بین اسلامنا و بین ان عاتبنا اللہ بہذہ الآیہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ
الا 4 سنین. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اور دیگر کتابوں کے اندر بھی موجود ہے. میرے بھائیوں، فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہمارے اسلام لانے اور اس آیت کریمہ کے ذریعے سے ہمیں سرزنش کرنے کے درمیان، ہمیں ڈانٹنے کے درمیان صرف اور صرف 4 سال کا فاصلہ ہے. یعنی ابھی ہم کفر سے نکلے، ہم نے اسلام قبول کیا اور اسلام لانے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد ابھی 4 سال ہی گزرے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس آیت کریمہ کے ذریعے سے ڈانٹ پلائی، ہمیں سرزنش فرمائی اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے عتاب کیا، ڈانٹا. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق. کیا ایمان والوں کے لیے اب تک یہ وقت نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ یا اللہ کی طرف سے جو حق اترا ہے اس کے لیے ان کے دل کانپ اٹھیں، ان کے دل ڈر جائیں، ان کے دل جھک جائیں؟ یعنی کیا مطلب یہ ہے کہ اب یہ سچے ایمان والے ہیں تو ان کے دلوں کو ڈر جانا چاہیے، ان کے دلوں میں کپ کپی طاری ہو جانی چاہیے، ان کے دلوں کے اندر ہیبت طاری ہو جانی چاہیے. یہ ہونا چاہیے. آپ دیکھیں میرے بھائیوں کہ صرف اور صرف 4 سال، یعنی اسلام لا کر کے ابھی 4 سال گزرے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے عتاب ہوا. اور آج ہم اسلام لانے والے، آج ہم مسلمان برسہ برس سے، عرصے سے، خاندان کے خاندان اور نسلیں در نسلیں ہم ایمان والے ہیں، اسلام مسلمان ہیں، لیکن اس کے باوجود آج بھی ہماری زندگی، ہمارا رویہ، ہمارا معاملہ اسلام کے ساتھ کیسا ہے میرے بھائیوں؟ افسوسناک ہے، افسوسناک ہے، رونے جیسا ہے. کہاں اسلام، کہاں اللہ کا کلام، کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام، اور کہاں اسلام ہماری اور آپ کی زندگیوں میں. مسلمان کی زندگی کیسی ہے میرے بھائیوں؟ تو خلاصہ یہ ہے کہ دراصل جو لوگ سچے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، مخلص ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا کلام اثر انداز ہوتا ہے. اس لیے اگر اللہ کا کلام اثر انداز نہ ہو تو ہمیں اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے، ہمیں اپنی ایمان کی اخلاص کی سچائی کے سلسلے میں فکر مند ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خالص ایمان کی توفیق عطا فرمائے، سچے ایمان کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے ساتھ سچا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. کیا وجہ ہے کہ اللہ کا کلام ہمارے دلوں پر اثر انداز نہیں ہوتا؟ اگر ہم سچے ہوتے تو ہمارے دلوں پر اللہ کا کلام ضرور اثر انداز ہوتا. ایسے ہی حضرت عامر ابن عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد نے انہیں بتلایا کہ ان کے مسلمان ہونے اور اس آیت کریمہ کے درمیان صرف اور صرف اس آیت کریمہ کے اترنے، اسلام لانے اور اس آیت کریمہ کے اترنے اور اس آیت کریمہ کے ذریعے سے عتاب کرنے کے درمیان، سرزنش کرنے کے درمیان صرف اور صرف 4 سال کا عرصہ گزرا ہے. تو میرے بھائیوں، جو صحابہ کرام اسلام لائے تھے ایک ساتھ میں، قریب اسلام لائے تھے، ان کے اسلام لانے کے بعد ابھی 4 سال ہی گزرے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے عتاب کیا، سرزنش فرمائی. اگر 4 سال کے عرصے میں 9 مسلموں کو عتاب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تو ہم خاندانی مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عتاب سے کس قدر ڈرنا چاہیے میرے بھائیوں. بہرحال قرآن کریم کی تاثیر کا ایک نقطہ یہ ہے کہ اللہ کا کلام ان لوگوں پر اثر انداز ہوتا ہے جو اللہ کے ساتھ سچے ہوتے ہیں، مخلص ہوتے ہیں، للہیت ہوتی ہے ان کے یہاں، اور صحیح معنوں میں اسلام لانے والے اور مسلمان ہوتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اللہ کے ساتھ سچا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زندگیوں میں اسلام کو پورے طور پر اللہ تعالیٰ نافذ فرمائے، تاکہ ہم اللہ کے کلام کی تاثیر اپنے دلوں پر رکھیں اور اس کے ذریعے سے ہم صحیح معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے والے بن سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق بخشے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.